کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی نور بھی ہے اور بشر بھی ہے، نبی نور بھی ہے بشر بھی ہے۔ اب معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہے جب ہم نبی کو نور کہتے ہیں نا تو وہ نبی کے بشر ہونے پر دلیل دیتے ہیں، بشر ہونے پر دلیلیں دیتے ہیں۔ تو قرآن عظیم کی آیت ہے تو نبی کے بشر ہونے پر ہے ہی ہے، قرآن عظیم میں ہے۔ ہم نے انکار ہی کب کیا کہ نبی بشر نہیں، بلکہ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ جو نبی کو بشر نہ مانے وہ کافر ہے، تو ہم تو نبی کو بشر مانتے ہیں۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اختلاف جو ہے وہ اس بات پر ہے کہ نبی نور ہے یا نہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نبی نور نہیں ہے، تو ان کے ذمے یہ بات تھی کہ تم نور نہ ہونے پر دلیل دیتے اور ہم نور ہونے پر دلیل دیتے، یہ معاملہ ہونا چاہیے تھا، ہے نا۔ ظاہر سی بات ہے جب تم کہہ رہے ہو کہ نبی نور نہیں ہے تو تمہاری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ تم اس بات پر دلیل دو، کوئی ایک حدیث لاؤ، قرآن کی کوئی آیت لاؤ، صحابی کا کوئی قول لاؤ، کوئی بھی حدیث، متواتر چھوڑو، مشہور چھوڑو، غریب چھوڑو، ایک ضعیف حدیث سے بھی ثابت کر دو کہ کسی صحابی نے یہ کہا ہو کہ نبی نور نہیں ہے۔ لیکن پوری زندگی حدیثوں کی کتابیں کھنگال ڈالو گے، ایک حدیث بھی ایسی نہیں لا سکتے جس میں صحابہ نے کہا ہو یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہو کہ میں نور نہیں ہوں۔ اور ہم بہت ساری حدیثیں بلکہ قرآن عظیم کی آیتیں پیش کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ تمہارے پاس آیا نور اور روشن کتاب۔ یہاں پر علماء مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہاں پر نور سے مراد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، وہ لوگ جو ہیں صرف اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ نبی بشر ہے، تو نبی تو بشر ہیں یہ تو ہم نے مان لیا، لیکن نبی نور نہیں ہیں، اس پر کوئی دلیل تو لے کر آؤ۔ معاملہ آسانی کے لیے میں آپ کو سمجھا دوں کہ نبی ان لوگوں کا سمجھنا ایسا ہے کہ نور اور بشر یہ متضاد شے ہے، یعنی تضاد ہے دونوں کے درمیان، اپوزٹ ہے، ایک دوسرے کی ضد ہے۔ جیسے دن اور رات ایک وقت میں جمع نہیں ہو سکتے، ہے نا، دن اور رات ایک وقت میں جمع نہیں ہو سکتے، اسی طرح ان کا یہ خیال ہے کہ نور اور بشر ایک وقت میں جمع نہیں ہو سکتے، جبکہ یہ خیال بالکل رائے گا ہے، نور اور بشر ایک دوسرے کی ضد نہیں ہیں، ایک دوسرے کا اپوزٹ نہیں ہیں۔ برادران ملت اسلامی، اور اس کو بھی انشاءاللہ میں ثابت کروں گا کہ نور اور بشر جو ہے یہ ایک دوسرے کی ضد نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے پاس آئے تھے تو قرآن نے کیا بیان فرمایا؟ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحًا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ فرمایا کہ جب ہم نے ہماری روح کو، یعنی جناب جبرائیل علیہ السلام کو جب ہم نے مریم سلام اللہ علیہا کے پاس بھیجا تو کیا کیا؟ کہا کہ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، وہ جو ہیں ایک تندرست جوان بن کر، بشر بن کر ان کے سامنے آئے۔ تو اب اس بات پر اتفاق ہے کہ نہیں حضرت جبرائیل نور ہے، فرشتے ہیں نا، سب کا اتفاق ہے کہ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔ جب وہ نور سے پیدا ہوئے ہیں تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام بشر بن کر آئے، تو پتہ یہ چلا کہ اگر نور بن کر آتے، مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر نور بن کر ہی آتے تو حضرت مریم سلام اللہ علیہا اس نور کو دیکھ کر جو ہے یہ جھجک محسوس کرتی، اس لیے بشر کی صورت میں جناب جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی اس بات پر قادر ہے کہ وہ نور اور بشر کو جمع کر سکتا ہے۔ مجھے کہہ لینے دیا جائے کہ میرے آقا کو اللہ تبارک و تعالی نے نور بھی بنایا، بشر بھی بنایا۔ نور تم نہیں مانتے، نور ہم مانتے ہیں، بشر تم بھی مانتے ہیں، بشر ہم بھی مانتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ تم اپنی طرح بشر مانتے ہیں اور ہم خیر البشر مانتے ہیں۔ تم اپنی طرح بشر کہتے ہو اور جانتے ہوئے اپنی طرح بشر کہنا یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ کن لوگوں نے کہا ہے؟ تو آؤ قرآن عظیم پڑھو، قرآن عظیم پڑھے ہوتے نا تو اپنی طرح بشر نہ کہتے نبی کو۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، قرآن عظیم نے اس واقعے کے، ان کے واقعے کو یوں بیان فرمایا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے لوگوں کو دعوت دی، ایک رب کی طرف بلایا، ایک معبود کی طرف بلایا، حقیقی معبود کے آگے سر و سجود ہونے کا حکم دیا، تو قوم نے انہیں جھٹلایا۔ کذبت قوم نوح المرسلین، نوح علیہ السلام کو ان کی قوم نے جھٹلایا، اور جب جھٹلایا تو کیا کہا؟
کیونکہ اگر وہ کہتے جناب نوح علیہ السلام کی تبلیغ یوں تھی کہ اللہ کا احکام ہے یہ، اللہ کا فرمان ہے یہ، تو اللہ کے فرمان کو اگر کوئی ڈائریکٹ انکار کرتا تو قوم اس کے اوپر ہنستی، قوم اس کا مذاق اڑاتی کہ تو اللہ کے فرمان کو نہیں مان رہا ہے۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ قرآن فرماتا ہے فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً۔ قرآن فرماتا ہے پھر انہوں نے کیا کیا؟ اس پیغام کو جھٹلانے کے لیے انہوں نے کیا سی دلیل دی؟ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ، ان کے قوم کے جو سردار تھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان کے سردار جنہوں نے کفر کیا، فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، اس میں ان کے قوم کی سردار جنہوں نے کفر کیا، کیا کہا انہوں نے؟ فقالوا ما ھذا الا بشر مثلکم، کہ تم اپنی مثل اپنے جیسے انسان، اپنے جیسے بشر کو نبی سمجھتے ہو، اپنے جیسے بشر کا کہنا مانتے ہو، ما ھذا نہیں ہے الا بشر مثلکم، لیکن یہ ہماری طرح تمہاری طرح بشر ہے۔ کہاں کہ یرید ان یتفضل علیکم، وہ لوگ کہتے کیونکہ ان کو لالچ تھا، سردار تھے نا، ان کو لالچ تھا بلند ہونے کا، تو کہاں کہ یہ یرید، یہ چاہتے ہیں یتفضل علیکم، تم پر فضیلت پائے، اس لیے انہوں نے نبوت کا اعلان کیا، ورنہ یہ تو ہماری طرح بشر ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، تو پتہ یہ چلا کہ پتہ یہ چلا کہ قوم نوح نے حضرت نوح علیہ نبی کے علیہ السلام کو بشر اس لیے کہا تھا کیونکہ ان کی شان گھٹانا چاہ رہے تھے، ان کی عظمت کو گھٹانا چاہ رہے تھے، اسی پر بس نہیں۔ اب آگے اور آئیے، حضرت ہود علیہ نبی کے علیہ السلام، ان کی قوم نے بھی جب انہیں جھٹلایا، کذبت ہود المرسلین، جب ان کی قوم نے انہیں جھٹلایا اور انکار کیا تو انہوں نے بھی یہی دلیل دی۔ قرآن اس کو بھی یوں بیان فرماتا ہے فقالوا ما ھذا الا بشر مثلکم، انہوں نے بھی کہا کہ یہ نہیں ہے مگر تمہاری طرح بشر۔ آگے فرمایا یأکلوا مما تأکلون ویشربوا مما تشربون، پھر انہوں نے کیا دلیل دی نبی کے بشر ہونے کی؟ یہ دلیل دی جو تم کھاتے ہو، جس طرح تم کھاتے ہو اس طرح یہ بھی کھاتے ہیں، جس طرح تم پیتے ہو اس طرح سے یہ بھی پیتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، تو قوم ہود نے بھی نبی کے فرمان کو کے انکار کرنے کے لیے جو دلیل دی وہ دلیل یہ ہے کہ نبی کو بشر بنا دیا۔ اگر نبی کو بشر بنا دیتے نا تو ان کا سارا معاملہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا۔ وجہ یہ ہے کہ ہماری طرح ان کی بات کیوں ماننی، یہ ہماری ہی طرح ہے تو ان کی بات کیوں ماننی؟ یہ قرآن سے میں ثابت کر رہا ہوں۔ حضرت ہود علیہ نبی کے علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ بھی ہو گیا، پھر حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ، انہوں نے بھی کہا کہ ما انت الا بشر مثلنا، کہ آپ کون ہو؟ ہماری طرح تو بشر ہو، ما انت الا بشر مثلنا، آپ کون ہو؟ آپ نہیں ہو مگر ہماری طرح بشر۔ فأتی بآیۃ ان کنت من الصادقین، فرمایا ان لوگوں نے کہ اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہو تو کوئی مضبوط نشانی لاؤ، اگر تم اپنے بات میں سچے ہو تو پتہ یہ چلا کہ قوم صالح نے بھی جب انکار کیا آپ کے فرمان کا تو پھر ان کو بشر کہہ کر انکار کیا۔ اسی طرح قوم ثمود کا معاملہ دیکھو، قوم شعیب کا معاملہ دیکھو، جب اصحاب ایقا نے انکار کیا تھا تو ان کا بھی معاملہ یہی تھا، انہوں نے کہا ما انت الا بشر مثلنا وان نظنک لمن الکاذبین، کہا کہ ہم نہیں ہیں تو آپ ہماری طرح بشر، مگر ہماری طرح بشر، یعنی آپ بھی ہماری طرح دکھتے ہیں، ہماری طرح چلتے پھرتے ہیں، اور پھر آپ کو اللہ کا نبی کہتے ہیں، تو کہا کہ نہیں ہیں آپ مگر ہماری طرح بشر۔ وَإِن نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، اور آگے فرمایا کہ ہم ضرور تمہیں جو ہے جھوٹا سمجھتے، معاذ اللہ، اس طرح سے تکذیب کی۔ برادران ملت اسلامیہ، اگر اسی طرح دیکھا جائے تو فرعونیوں نے جناب موسیٰ علیہ نبی کے علیہ السلام و ہارون علیہ السلام، ان دونوں کو جب جھٹلایا تو قرآن فرماتا ہے قالوا انؤمن لبشرین مثلنا، لبشرین مثلنا، قالوا انؤمن لبشرین مثلنا، کہ ان لوگوں نے کہا کہ ہم اپنی طرح دو بشر پر ایمان لائے، اپنی طرح دو بشر پر ایمان لائے۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ قرآن عظیم کی آیتیں دیکھیے، پورے قرآن عظیم میں اس بات کو واضح کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو بتایا جا رہا ہے کہ قوم کافر نے جب نبی کی باتوں کو ٹھکرایا ہے، جب نبی کی عظمت کو کم کیا ہے تو اپنی طرح بشر کہہ کر کم کیا ہے۔ اور اسی پر بس نہیں بلکہ تمام نبیوں کی قوم کا بھی جب ذکر ہوا قرآن عظیم میں تو پھر اس میں بھی یہی کہا تھا قالوا ان انتم الا بشر مثلنا تريدون وتصدون عما كان يعبد آباؤنا،
سب نبیوں کے بارے میں یہاں پر جمع کا صیغہ لا کر فرمایا کہ سارے نبیوں نے جب قوم نے جب انکار کیا تو کیا کہا؟ سارے نبیوں سے یہی کہا کہ آپ تو ہماری ہی طرح بشر ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنے معبود سے پھیر دے جس کی پوجا ہمارے آبا و اجداد کرتے تھے، ہمارے باپ دادا جن کی پرستش کرتے تھے۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ طریقہ کار پھر چلتا چلتا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک بھی پہنچا۔ اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب لوگوں کو دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا، تو قوم نے کیا کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ۔ قرآن فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے کہا یہ کیسے رسول ہے، اس رسول کو کیا ہو گیا ہے، یہ تو ہماری طرح کھاتے ہیں اور ہماری طرح بازاروں میں گھومتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، تو ہماری طرح کہنا، بشر کہنا، تو یہ شروع سے لے کر دیکھا آپ نے، قوم صالح سے لے کر دیکھا آپ نے، تمام نبیوں کی قوم کے بارے میں قرآن عظیم کی آیتیں کوٹ کیا ہوں میں نے، سارے نبیوں کو اگر جھٹلایا ہے سارے لوگوں ان کی امتیوں نے تو صرف اس بات پر کہ آپ ہماری طرح بشر ہے۔ برادران ملت اسلامی، اچھا ایک بات ذہن میں آئی، میں آپ سے عرض کروں کہ ہر کسی کے زبان پر ایک ہی جملہ ہماری طرح بشر، قوم سمود کا بھی وہی جملہ، قوم عاد کا بھی وہی جملہ، قوم صالح کا بھی وہی جملہ، اور سب لوگوں کا، بنی اسرائیل کا بھی وہی جملہ۔ یہ سارے کے سارے لوگ ایک ہی جملہ کیوں کہہ رہے ہیں، ایک ہی بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ زمانہ تو واٹس ایپ اور فیس بک کا زمانہ بھی نہیں تھا نا کہ ایک بات فوراً اتنی جلدی تشہیر ہو جائے، ایک بات جو ہے فوراً اتنی جلدی عام ہو جائے، ایسا تو نہیں تھا وہ زمانہ۔ ایک بات اگر کوئی مشہور ہونی ہوتی تھی تو وہ بات کو دوسرے ممالک میں جاتے ہوئے، دوسرے علاقوں میں جاتے ہوئے مہینوں لگ جاتے تھے، لیکن اتنا عرصہ گزر گیا سارے قوم کے درمیان، لیکن سب کا دعویٰ ایک ہی، سب کی بات ایک ہی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ ان کو سکھانے والا کوئی تھا، ان کا کوئی گرو تھا، ان کا کوئی استاذ تھا۔ آپ حیرت کرو گے، ان کا استاذ کوئی اور نہیں تھا، ابلیس لعین تھا۔ ان کا استاد جو تھا یہ کوئی اور نہیں تھا، ابلیس لعین تھا، جس نے انہیں یہ سمجھایا تھا کہ نبی کی عظمت کو اگر گھٹانا ہے اور ان کے فرمان سے منہ موڑنا ہے تو آسان لفظ ہے کہ انہیں بشر کہہ دو اپنے جیسا۔ لوگ ان کی تعظیم بھی نہیں کریں گے، اپنے جیسا سمجھیں گے تو کیا تعظیم کریں گے، لوگ تعظیم بھی نہیں کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ ان کی باتیں بھی نہیں مانیں گے۔ برادران ملت اسلامیہ، اور یہ بھی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میں نے جو قرآن عظیم کی آیتیں پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں ایک بشر بنانا چاہتا ہوں، بشر بنانے والا خالق بشرم، جو مٹی سیابودار سے ہیں اس سے میں بشر بنانا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب آدم علیہ نبی علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ جب آپ کا پتلا تیار ہوا تو پھر جانتے ہو کیا کیا؟ فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ صرف پتلے کو سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ جناب آدم علیہ نبی علیہ السلام کے اندر جسم مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے من روحی کہا ہے، اپنی روح کو پھونکا۔ اللہ تو روح سے پاک ہے، تو کیا چیز ڈالی اندر؟ برادران ملت اسلامیہ، ماننا پڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب آدم علیہ نبی علیہ السلام کے اندر اپنے نور کو ڈالا ہے، اور اسی کو ہم نور محمدی کہتے ہیں، اسی کو ہم نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا جو روح کا تذکرہ کیا گیا ہے، یہ روح جو ہے یہ نور ہے، نور نہ ہوتی تو آج اس کی تحقیق ہو گئی ہوتی۔ سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے لیکن آج تک سائنس کو یہ پتہ نہیں چلا کہ روح کیا چیز ہے، روح کے بارے میں نہیں معلوم ہے کہ وہ ہے کیا، کہاں سے نکلتی انسان مردہ ہو جاتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا نا کہ میں نے پہلے بشر بناؤں گا اور اس کا انسان کا پتلا بناؤں گا، حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کا، پھر اس میں اپنی روح پھونکوں گا، تو پھر فرمایا فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جیسے ہی میں اس میں روح پھونک دوں نا، اے فرشتوں تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا۔ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ برادران ملت اسلامیہ، یہاں پر بات واضح ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف جسم کے بارے میں سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، بلکہ جسم اور روح کے بارے میں سجدہ کرنے کا حکم تھا۔ اور یہ سجدہ جو تھا یہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا،
یہ تعظیم کا سجدہ تھا. اب وہاں پر بھی دو لوگ ہوئے, ایک فرشتوں کی جماعت تھی اور ایک ابلیس تھا تنہا. فرمایا کہ فقعوا له ساجدین فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون, تو سب کے سب فرشتے سجدے میں چلے گئے. فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون, تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس, ابلیس نے نہیں کیا. ابا ان یکون مع الساجدین, ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. برادران ملت اسلامیہ, ہونا تو یہ چاہیے تھا. جیسے ہی اس نے انکار کر دیا نا, کہا جاتا فخرج منہا فإنک رجیم, نکل جا تو مردود ہو گیا. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے پوچھا, قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین. اللہ تبارک و تعالی نے پوچھا, ابلیس تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ برادران ملت اسلامیہ, میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کو اس بات کا علم نہیں تھا؟ وہ تو علیم بذات الصدور ہے, دلوں کے بھید جانتا ہے, اسے سب کچھ معلوم ہے. وہ علیم و خبیر ہے, وہ اسے ساری باتیں معلوم ہیں. پھر بھی اس نے پوچھا. معاملہ کیا تھا؟ معاملہ صرف یہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو بتانا چاہ رہا تھا اپنے بندوں کو کہ سنو, میں نے ابلیس کو کیوں راندہ بارگاہ کیا. اس نے سجدے سے انکار کیا, صرف اس بنیاد پر نہیں اسے راندہ بارگاہ کیا, بلکہ جیسے ہی اس نے اس سے پوچھا گیا, قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین, ابلیس تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ تو اس نے کیا کہا تھا جانتے؟ قال لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون. اس نے کہا تھا کہ اللہ مجھے زیبا نہیں دیتا کہ میں اس کو سجدہ کروں جو بشر ہو. برادران ملت اسلامیہ, تو حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کی شان کو گھٹانے کی کوشش سب سے پہلے بشر کہہ کے کس نے کی ہے؟ تو ابلیس نے کی ہے. برادران ملت اسلامیہ, تو یہی ابلیس تھا جس نے جیسے ہی کہا نا کہ میں بشر کو سجدہ نہیں کروں گا, یہ مجھے زیبا نہیں دیتا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا میرے نبی کو تو نے صرف بشر اور ان کی شان گھٹانے کی کوشش کی ہے, اور اس لیے بشر کہا ہے فخرج منہا فإنک رجیم, نکل جا تو میرے بارگاہ سے, تو رجیم ہو گیا, تو مردود ہو گیا ہے. برادران ملت اسلامیہ, تو پتہ یہ چلا, معلوم یہ ہوا کہ ابلیس سے لے کر اس کے پیروکار کا یہ طریقہ کار چلا آ رہا ہے کہ وہ صرف نبی کو بشر ہی کہتے ہیں اور نبی کو نور ماننے سے انکار کرتے ہیں. انشاءاللہ پھر میں اگلے جمعہ کو اسی آیت پر گفتگو کروں گا, اور میں پھر قل انما انا بشر مثلکم کی وجہ کیا ہے یہ بتاؤں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنی باتیں ہم نے سنی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.